اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وآلہ الطیبین الطاہرین لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اور محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ غفلت سے دور رہتے ہوئے اپنی کردار سازی کرتے ہوئے انسان کس طرح ترقی اور تکامل کے راستے پر آگے بڑھ سکتا ہے؟ اس سلسلے میں لاسٹ سیشن میں جو ڈسکشن ہوا تھا وہ عبادت کے بارے میں تھا، اور اس مرتبہ ایک دوسرا پوائنٹ اپنی ذات پر توجہ۔ قرآن مجید کی ایک آیہ مبارکہ جس کو ہمارے آج کے ڈسکشن سے اچھا خاصا کنیکشن ہے، وہ ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 105۔ اے ایمان لانے والو، اپنے نفسوں کی فکر کرو، جب بھی تم نے ہدایت حاصل کی تو وہ شخص جو گمراہ ہو چکا ہے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ مرحوم علامہ طباطبائی نے تفسیر المیزان کی والیوم نمبر 6 میں اس آیہ مبارکہ کے بارے میں انتہائی مفصل اور قیمتی بحث کی ہے، جو کہ واقعی قابل توجہ اور فائدہ حاصل کرنے کے قابل ہے۔ انہوں نے جو معنی بیان کیے ہیں اور مطالب بیان کیے ہیں اس آیت کے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں اس طرح فرما رہا ہے کہ تم اپنے عیبوں اور اپنی ذات پر اعتراضوں کی طرف توجہ دو، نہ کہ دوسرے کے عیبوں اور اعتراضوں کے پیچھے پڑے رہو۔ اگر تم نے اپنی ذات کی اصلاح کر لی تو دوسروں کے عیب اور گناہ تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس کی مکمل وضاحت یہ ہے کہ کبھی انسان کی پوری توجہ اور اس کے تمام حواس اپنی سوسائٹی کے دوسرے افراد کی طرف مرکوز رہتے ہیں، یعنی ان کا فوکس کون ہوتا ہے؟ دوسرے لوگ، اپنی ذات نہیں ہوتی، اور اس میں وہ اس قدر غرق ہو جاتے ہیں کہ انسان اپنی ذات سے مکمل غافل ہو جاتا ہے۔ شاید ہمارے لیے کئی دفعہ اتفاق ہوا ہو کہ اپنے گھر میں، اسکول میں، اپنے کام کرنے کی پلیسز پہ، آفیسز میں، مختصر یہ کہ جہاں بھی دوسروں کے ساتھ زندگی میں شریک ہوتے ہیں تو مختلف جذبات کے ساتھ ہماری توجہ لوگوں کے عیبوں کی طرف فوکسڈ رہتی ہے۔ ہم کوشش کرتے ہیں کہ تجسس اور چالاکی کے ساتھ ان کے عیب نکالیں۔ ان حالات میں انسان لوگوں کی خوبیوں اور اچھائیوں سے غافل ہو جاتا ہے، اور وہ لوگ جن کے ساتھ ہم میل جول رکھتے ہیں، اگر ان کے متعلق ہم سے سوال کیا جائے تو پہلی چیز جو ہمارے ذہن میں ان کے متعلق آتی ہے وہ ان کے عیب اور خامیاں ہوتی ہیں۔ اگر کسی انسان کی یہ حالت جاری رہے تو وہ انسان اپنے اندر عیب جوئی کی ایکسٹریم ایبلٹی پیدا کر لیتا ہے، اور چونکہ تمام تر توجہ دوسرے کے عیب ڈھونڈنے پر ہوتی ہے، لہٰذا اپنی ذات سے اور اپنے عیبوں اور گناہوں سے بالکل غافل ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اپنی ذات سے مطمئن رہنے کی ایبلٹی پیدا ہو جاتی ہے، اس کا ملکہ پیدا ہو جاتا ہے۔ چنانچہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ آیہ شریفہ اسی مسئلے کے متعلق فرما رہی ہے۔ آیت فرما رہی ہے کہ بجائے اس کے کہ تم دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑے رہو، پہلے اپنا خیال کرو۔ اس کے علاوہ دوسروں کے عیبوں کو ڈھونڈنے کے بجائے اپنے عیبوں اور اپنی ذات پر اعتراض اور اپنی ذات کے گناہوں کو دور کرو۔ اگر انسان اس حالت کو اختیار کر لے تو پھر دوسروں کے عیب تلاش کرنے اور ان کی خامیاں ڈھونڈنے کی فرصت ہی نہیں ملے گی۔ یہ تو ایک مطلب ہو گیا جو آیت اللہ طباطبائی نے
یہاں پیش کیا ہے، لیکن اس آیت کا معنی صرف اتنا ہی نہیں ہے۔ اس پر غور و فکر کرنے سے بڑے بڑے گہرے مطالب اور مفاہیم حاصل کیے جا سکتے ہیں۔ مرحوم طباطبائی نے اس کا دوسرا مطلب کچھ اس طرح بیان کیا ہے۔ دوبارہ سے تھوڑا ترجمہ ہم دیکھتے ہیں اس کا، کہ جب تم ہدایت حاصل کر لو تو دوسروں کی گمراہی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ بڑا اہم نقطہ جو اس آیت سے حاصل کیا جا سکتا ہے، یہی نقطہ ہدایت اور گمراہی کی بحث کو آگے بڑھاتا ہے۔ یعنی اپنی ذات پہ توجہ دینے اور ہدایت اور گمراہی کے درمیان ایک لنک موجود ہے، ایک کنیکشن موجود ہے۔ تم اپنی ذات پر توجہ دو، جب تم ہدایت حاصل کر چکو تو دوسروں کی گمراہی تمہیں کوئی نقصان اور ضرر نہیں پہنچا سکتی۔ یعنی اپنی ذات پر توجہ دینا ہدایت کو حاصل کرنے کا ایک راستہ ہے۔ اپنے عیب اور گناہوں کو آئیڈینٹیفائی کریں گے تو ہدایت کے راستے کی طرف آگے بڑھ سکیں گے۔ اور ہم لوگوں کو پتہ ہے، اس بارے میں ڈسکشن ہو چکا ہے، کہ نفس کی پہچان ہی اللہ تعالیٰ کی پہچان کا راستہ ہے۔ نہایت اہم پوائنٹ، جب ہم اپنی ذات پر توجہ دیں گے اور اس کو پہچان پائیں گے تو اس ہی راستے پر چلتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی پہچان حاصل کی جا سکتی ہے۔ پر محمد وآل محمد صلی اللہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ دعائے سلامتی امام زمانہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولییا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا فتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم اجمعین۔ التماس دعا۔